نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 128، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لیسا نہیں، لکا آپ کو، اختیار، من الامری معاملے میں، شیئن کچھ بھی، او خا یتوبہ وہ توبہ قبول کرے، علیہم ان کی، او خا یعذبہم عذاب دے ان کو، فإنہم پس بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے کافروں کے خلاف نام لے لے کر قنوت نازلہ میں بددعا شروع کر دی تھی، پھر اس آیت کے بعد بددعا کرنا بند کر دیا آپ نے۔ یہاں سے جنگ احد کی بات شروع ہو رہی ہے۔ لیسا لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر شیئن حکم میں سے، بات میں سے، کوئی چیز، معاملے میں سے۔ امر دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ او یتوب علیہم، خواہ وہ مہربان ہو ان پر، یعنی ہدایت دے دے ان کو، او یعذبہم یا ان کو عذاب دے۔ فإنہم تو بے شک وہ، ظالمون وہ ظالم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر متعین کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے دشمن ہماری بوٹیاں نوچ لیں، تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ تیر انداز لوگ تھے۔ بہرحال آگے جا کے اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، کہا کہ ہم بھی جا کے جو مال ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو اس وقت تک کہا تھا جب جنگ تھی، اب فتح ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو دشمن کی فوج تھی ان میں خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بہت جنگی ماہر لیڈر تھے۔ انہوں نے پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ پچھلی طرف سے حملے کی وجہ سے مسلمان دو طرف سے گھیرے میں آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی طرف اوپر چڑھنے لگے۔ وہاں پر کچھ لوگ اور طاق میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ جب آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے چہرے کا خون پونجھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ایسے لوگ کیسے فلاح پائیں گے جو اپنے نبی کو زخمی کر دیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ نبی کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، انہیں کوئی اپنی پیروی کرنے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ نبی کیا ہے، اللہ کی طرف ان کو بلا رہا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کسی بگڑے سے بگڑے شخص کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ کسی سے بھی مایوس نہ ہوں اور کبھی یہ نہ کہیں کہ اس کو تو کبھی ہدایت آنی نہیں، یہ تو کبھی سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ دوسروں کے بارے میں ہدایت کے فیصلے کریں، کسی کی اصلاح کے بارے میں ججمنٹ کریں، تو کبھی نہ کبھی سیدھا یعنی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہے ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب چاہے جس کے دل میں چاہے وہ ڈال دے۔ ہماری کوششوں کی وجہ سے اگر کسی کو سیدھا راستہ ملے تو وہ بھی ہم نہیں دے رہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی دے رہا ہے، دلوں کو وہی مسخر کرتا ہے۔ اگر وہ نہ کرے تو انسان ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی ہدایت نہیں خرید سکتا، کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو فوراً اللہ نے انٹرفیئر کیا اور کہا کہ نہیں، آپ ایسے نہ کہیے، یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیسا لکا من الامر شیء، یہ معاملہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو مہربان ہو جائے، یعنی بندے پلٹیں اور اللہ ان پر اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے اور چاہے تو نہ دے، تو انہیں عذاب دے دے۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس رب کی مرضی ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے
اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر نہ ہدایت دینا چاہے تو ہدایت کبھی بھی اس کو نہیں مل سکتی۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، پھر بھی اصل فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، بندے فیصلے نہیں کر سکتے۔